پارہ نمبر 3 کا خلاصہ قرآن آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے تعارف الکتاب کے نام سے، جس سے ہم قرآن پاک کا خلاصہ جو کہ ڈاکٹر عیسیٰ رحمہ اللہ نے کافی عرصہ پہلے ریکارڈ کروایا وہ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا تیسرا پارہ تلک الرسل کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں پہلے سورہ بقرہ کی آخری 34 آیات شامل ہیں جو تقریباً 7 رکوعوں میں تقسیم ہیں، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی 91 آیات شامل ہیں جو 9 رکوعوں میں تقسیم ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو آیات اس پارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں بالکل آغاز میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے جسے متعدد روایات کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی عظیم ترین آیت قرار دیا، یعنی آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے جو شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت، کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور پوری کائنات کو وہی تھامے ہوئے ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ بالخصوص توحید کی صفات کے میدان میں نہایت جامع اور بہت ہی عمدہ یا عظمت کی حامل ہے۔ اس میں صفات باطلہ کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی جو باطل عقائد ہیں ان کی بھی نفی کی گئی ہے، جیسے فرمایا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے شفاعت کرنے والا جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یہ شفاعت حقہ ہے جو اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اپنی امت کے حق میں اور اولیاء اللہ کو بھی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بغیر اللہ کی مرضی کے وہاں کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا، یہ یارانہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی زندگی کے بعض اہم واقعات، اور وہ واقعہ بھی جو شہنشاہ وقت یعنی نمرود کے دربار میں بھی پیش آیا، جب انہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرأت مردانہ کے ساتھ ایمان باللہ کا اعلان کیا اور توحید کا غلغلہ بلند کیا، اور وہ واقعہ بھی کہ خود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان اور یقین میں اضافے کی درخواست کی۔ یعنی آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن جو نمرود کے ساتھ واقعہ ہوا کہ کس طریقے سے نمرود نے اپنے آپ کو رب یا اپنے آپ کو بڑا بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے مختلف مثالیں دی، اور لیکن آخر میں اس کو لاجواب کیا سورج کے حوالے سے کہ میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو اس کا بھی کچھ یہاں پہ بیان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ذکر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان اور یقین میں اضافے کے لیے درخواست کیا کی، یعنی کیا درخواست کی کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس میں ان پرندوں کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کا حکم دیا کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے جو ہے مختلف جگہوں پہ رکھو اور پھر آپ پکارو تو وہ آ جائیں گے، اور اس سے یہ سبق دینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ میں اپنا یقین پختہ کرنے کے لیے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا تاکہ وہ اس ایمان اور یقین کو باقی لوگوں میں پھیلائیں جو آج ہمارے تک بھی پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے 2 رکوع انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایات اور احکامات پر مشتمل ہیں، یعنی جہاں اللہ کے دین کے لیے جسمانی محنت و مشقت کی ضرورت ہے وہاں مال کا خرچ کرنا، بھلائی کے دوسرے کاموں میں بھی غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، لیکن اس کی جو بہت بہتر اور برتر صورت ہے وہ کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کی راہ میں مال صرف کیا جائے، یہ مال پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ صرف کیا جائے، اس میں ریاکاری کا کوئی پہلو شامل نہ ہونے پائے، اس میں جو بہتر اور انسان کو محبوب تر ہو وہ خرچ کیا جائے۔ 2 رکوعوں کے اندر یعنی آخر میں جو ہے
سورہ بقرہ کے حوالے سے، یعنی تیسرے پارے کے سٹارٹ کے اندر جو سورہ بقرہ کا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ در حقیقت ایک گوشہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، یعنی کہ اللہ کے راستے میں ہی کوشش یا جہاد یا قتال کرنے کا ہی ایک پارٹ ہے۔ اس لیے جہاد کا حکم قرآن پاک میں جہاں بھی آیا وہاں اس کے دونوں پہلو آئے، یعنی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِأَمْوَالِكُمْ، یعنی اموال کے ساتھ، اور سمجھ لیجئے اپنے نفس کے ساتھ، یعنی اپنی جانوں کے ساتھ۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آئی ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اگر وقت آئے، ضرورت پیش ہو تو اس کا نذرانہ بھی بارگاہ خدا میں دینا ہے۔ تو وہاں یعنی اور جگہوں کے اوپر جہاں مال صرف کرنا بھی دین کے غلبے کے لیے ہے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک حکم میں انفاق فی سبیل اللہ کے جو بالکل برعکس صفت ہے، یعنی انسان کے دل میں مال کی محبت اس درجہ پیدا ہو جائے وہ سود کے ذریعے سے انتہائی بے رحمی کے ساتھ غریبوں کا خون چوس کر اپنی دولت میں اضافہ کرے۔ یعنی اس کے بعد سود کی حرمت کے حوالے سے یا اس کی مذمت کے حوالے سے کافی آیات آتی ہیں، یعنی اگر 275 آنورڈز ہم دیکھیں تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے مسلمانوں کو یا اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس کو بھی تنبیہ کی، کیونکہ عرب دنیا کے اندر بھی سود کا رواج بہت زیادہ پایا ہوا تھا۔ اس کی انتہائی شدت کے ساتھ مذمت ہوئی۔ واقعہ یہ کہ قرآن مجید میں جن جن چیزوں کو مسلمانوں سے روکا گیا اس میں شدت کے ساتھ سود کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور اتنی شدت میں ہمیں کوئی حکم اس طرح سے نظر نہیں آتا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کہ 279 نمبر آیت کے اندر ہے۔ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع کے اندر معاملات انسانی کی درستگی کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جہاں بھی قرض کا لین دین کا معاملہ ہو جائے تو اس کو ضرور لکھا کرو۔ یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر بہت اہم پوائنٹس ہیں آخر کے اندر جو آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا لین دین ہو یا قرض کا معاملہ ہو تو آپ نے اس کے اوپر گواہیاں بنانی ہے۔ اور اس کے اندر 282 آیت کے اندر جا کے سورہ بقرہ کے اندر جو پارہ نمبر 30 کے اندر آتی ہے، یعنی آپ کو فائنینشل میٹرز کے اندر بتایا گیا کہ آپ کا ایک مرد گواہ ہو جائے، اگر ایک مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ کے لیے آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں یا ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں کنڈیشن بھی بتائے گی کہ اگر وہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو پھر دوسری اس کو یاد بھی کروا دے۔ تو اس سے بھی یہ معاملہ بھی سامنے آیا کہ خاص طور پہ فائنینشل میٹرز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رول بیان کیا۔ اسی وجہ سے علماء نے اس سے یہ بھی پوائنٹ نکالا کہ یہ رول جنرل نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بھی عورت کی گواہی جو ہے اس حوالے سے اس طرح نہیں مانی جائے گی، بلکہ یہ فائنینشل میٹرز جو لکھنے والے ہیں یا پھر اس وقت کے حساب سے یا آج کے حساب سے اگر ہمیں فائنینشل میٹرز کے اوپر ہے تو پھر مردوں کی گواہی مردوں کے معاملات کے اوپر لی جائے گی، اور اگر مرد نہیں ہے تو پھر 2 عورتوں کی گواہی لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ کا آخری رکوع آتا ہے جو انتہائی جامع ہے۔ اس میں فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی 285 نمبر آیت سے گویا ایمانیت کا بڑی جامعیت کے ساتھ یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ آخر میں ایک عظیم دعا پر سورہ ختم ہوئی ہے کہ اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا سے جو ہوتی ہے دعا، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے ان خطاؤں پر جو ہم سے بھول چوک میں سرزد ہوئیں، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جو تو نے ہم سے پہلی قوموں پر یا لوگوں پر ڈالا، اور ہم پر ایسا کوئی بار نہ ڈالیو جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ ہماری خطاؤں سے درگزر کریں یا ان کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیجیے، ہماری بخشش کیجیے اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ یعنی فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کر کے یہ دعا ختم ہوئی۔ اس سے بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کفار کے ساتھ جہاد بالسیف کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی سورہ یعنی سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جس کے سمجھ لیجئے اس کا اگر شان نزول دیکھا جائے تو مدنی صورت ہے، اور شان نزول اگر دیکھا جائے تو یہ 9 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، جب کرسچنز کا ایک وفد نجران آتا ہے اور ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کئی دن تک ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کی ابتدائی درجنوں آیات انہی معاملات کے اوپر مشتمل ہے
کیونکہ آپ کو ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے سیدہ مریم، سیدنا زکریا اور دیگر انبیاء کا جب جہاں ذکر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کس طرح کرسچنز کو یا ان کے مشنریز کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے کہ کس طرح آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ ہے سورہ آل عمران کا شان نزول، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے، احادیث کے اندر بھی آتا ہے، اس کی سند کے حوالے سے یعنی نہیں لکھا کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اور یہ جو سورہ آل عمران ہے کہ یہ ایک ہی ان کو نام سے یعنی زہراوین کے نام سے یعنی انتہائی روشن صورتوں کے نام سے ان کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قرآن مجید کی عظمت کلام الہی کی برکت اور بالخصوص اس حقیقت کی طرف منتف کروانے سے ہوا کہ قرآن کریم میں کچھ آیات محکم ہیں یعنی احکامات والی ہیں اور کچھ متشابہ، کچھ تو وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے اور جس میں قطعاً کسی ابہام کا یا شک شبہ کا شائبہ نہیں ہے، یعنی بعض آیات ایسی ہیں جن کے حقیقی صحیح مفہوم کے تعین میں کچھ اشتباہ پیش آ سکتا ہے۔ جو اہل حق طالب ہدایت ہوں وہ آیات محکمات ہی کا تتبع کرتے ہیں، یعنی ان سے ہی ان پیروی کی طرف جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں کوئی کجی ہو، زیغ ہو، وہ در حقیقت طالب ہدایت نہیں ہے، طالب ضلالت ہیں، اور وہ آیت متشابہات کی طرف ہی پڑے رہتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے آج بھی لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ ان کے مفہوم کے تعین کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمہیدی آیات کے بعد گفتگو ہے جو بیشتر نصارہ کے ساتھ ہوئی، عیسائیوں کے ساتھ یعنی ہوئی۔ سورہ بقرہ میں بھی اہل کتاب سے خطاب ہوا، لیکن سورہ آل عمران میں خطاب کیا گیا نصارہ اور متعین کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ ان سے سب سے زیادہ جو تاکید کے ساتھ وضاحت فرمائے گی وہ الوہیت مسیح کے عقیدے کی نفی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جو انہوں نے بیٹا بنانے کے مختلف عقیدے کڑے گئے ان کی نفی کی گئی، اور پھر سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، ان کی کرامات کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک بہت زبردست بات آئی کہ جس وقت حضرت سمجھ لیجیے زکریا علیہ السلام نے جس وقت دیکھا وہ بوڑھے تھے اور انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کرامات دیکھی، یعنی غیر موسمی پھلوں کو دیکھا اپنے حجرے کے قریب یا سیدہ مریم کے پاس، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا ایک بوڑھے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، حضرت زکریا نے، تو پھر انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ کیا دعا تھی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی شارٹ سی دعا، اور یہ دعا جن کے گھر میں اولاد نہ ہو یا وہ چاہ رہے ہوں کہ ان کو پاکیزہ اولاد ملے، تو یہ دعا اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، اور خاص طور پہ ایسے جگہوں پہ یہ دعا لازمی مانگیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیات، کوئی نشانی، کوئی فضل و کرم، کوئی معجزہ آپ کو نظر آیا ہو یا پہلے سے ہوا ہو، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اسی جگہ پہ دعا مانگی جہاں پہ انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی کرامات کو دیکھا تھا، اور انہوں نے اسی لیے مانگی۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو غیر موسمی پھل دے سکتا ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں اس بڑھاپے کے اندر اولاد دے سکتا۔ تو اس طریقے سے پھر ان کو بیٹا بھی عطا ہوا جس کا نام یحییٰ بھی رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے ان کو مطلب غیر موسمی پھل اور دیگر رزق، تو پھر انہوں نے اسی حوالے سے پھر دعا کی اور اس میں وہ بھی قبولیت ہوئی۔ اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو وفد نجران آیا ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات، وہ واقعات، وہ فضیلتیں سیدہ مریم کی بھی اور ان کے آباء و اجداد کی بھی اور آل عمران کی فضیلتیں گنوائی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آل عمران کے حوالے سے یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سے والے آل عمران ہیں۔ تو مفسرین کے مطابق یہ جو حضرت عمران ہے یہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا ذکر ہے، ان کی ہی آل کا ذکر یہاں پہ ہے کہ ان پہ اوپر کیسے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے۔ ویسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران کے نام کا بھی نام آتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ مفسرین کے مطابق یہ جو ہے سیدہ مریم کے والد کے نام سے یہ صورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے چلتے ہیں۔ اس کے آگے جو ہے
مزید ان کو عیسائیوں کو دعوت دی گئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں خرق عادات کے طور پر حضرت یحییٰ کی ولادت سے حضرت یحییٰ کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا گیا. تو اگر بن باپ کے بیٹے کی پیدائش حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں ہو گئی، ان کے گھر ہو گئی، تو کیا یہ قدرت سے، اللہ کی قدرت سے بعید سمجھا جائے گا؟ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مزید عیسائیوں کے لیے یہ بھی بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ پیدا کر سکتا ہے تو وائی ناٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں؟ اسی لیے ان کو مثل آدم بھی قرار دیا گیا کہ جس طرح ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات پہ بھی قادر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سمجھایا گیا انہیں. تو پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ اس طرح سے ہونے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں بن سکتے اس طریقے سے، جس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات یا فضیلت والا معاملہ کر دے. تو ان کے اس عقیدے کی پرزور نفی بھی کی گئی. پھر اسی طریقے سے اس کے اندر ایک اور معاملہ اہم ہوا کہ وفد نجران کو جب یہ معاملات دلائل سارے دے دیے گئے اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے، تو پھر جو ہے آیت مباہلہ تک بات پہنچی، یعنی کہ ان کو پھر کہا گیا کہ اپنے بھی آپ لے آؤ، انفسنا وانفسکم ابناءنا ابناءکم، یعنی اپنے بھی آپ کو لے آؤ، اپنے عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، اور پھر ہم جو ہے وہ کھلے میدان کے اندر مباہلہ کرتے ہیں. اس کا بھی ذکر جو ہے یہاں پہ 280 سمجھ لیجیے 61 آل عمران کے اندر اس کا بھی ذکر آتا ہے. آگے بھی چل کے صورتوں کے اندر اس مباہلے کا ذکر آئے گا، لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ اس کا ذکر ہے، جس کے بعد سمجھ لیجئے عیسائی اس مباہلے سے فرار بھی ہو گئے. اور یہ وہی مباہلہ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام اپنے داماد کو، ان کی بیوی اور یعنی اپنی بیٹی کو، بی فاطمہ کو، پھر ان کے 2 بچوں کو حسن اور حسین کو لے کے تیار تھے اس مباہلے کے اوپر جانے کے لیے. لیکن عیسائیوں نے پھر اپنی ڈسکشن کر کے اس مباہلے سے فرار اختیار کی، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ اگر یہ ملائنہ ہو جائے، یعنی لعنت والا معاملہ ہو جائے، تو پھر اگر یہ نبی ہوئے تو ہمارے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ نبی ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی، ضد اور حسد کی بنیاد کے اوپر آپ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو پھر انہوں نے اس چیز سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو یہ چیز کنفرم ہو گئی تھی کہ یہ نبی ہیں، اور اگر یہ مباہلہ ہو جاتا ہے تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، ہماری قومیں تباہ ہو جائیں گی جو اس وقت وہاں پہ آباد ہیں. تو اس لیے پھر یہ مباہلے والا معاملہ نہیں ہوا. پھر اسی طریقے سے اگر ہم مزید دیکھیں تو اسی تیسرے پارے کے آخر کے اندر مرتد کے حوالے سے بھی بیان آیا کہ مرتد کی توبہ کس کنڈیشن میں قبول ہوگی، اور اگر وہ بار بار ارتداد کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کا جو ہے ٹھکانہ جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر برا ہوگا، اور اس کو عذاب سے نوازا جائے گا. تو یہ کچھ معاملات تھے جو پارہ نمبر 3 کے اندر ہم نے سوچا کہ آج آپ کو اس خلاصے کے اندر بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر، سیکھ کر پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے 30 پاروں کو ریکارڈ کروا سکیں قرآن پاک کے خلاصے کے حوالے سے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.